والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم فخر ارب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لامکان، سید انس و جان سرور لالا رخاں، نیر تاباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ آج سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں، تمام اصحاب انبیاء کے بعد تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو تخلیق فرمایا اور پھر تمام لوگوں کے دلوں پر اپنی نظر کو ڈالا، تو پھر کیا ہوا؟ ان تمام لوگوں میں جن لوگوں کے دل سب سے زیادہ صاف، شفاف، مصفہ اور مزکہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو صحابیت کے درجے پر فائز فرمایا۔ تو جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سارے کے سارے شان اور عظمت کے حامل ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے، حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرما جائیں، تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب حبشہ پہنچے تو وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کو اس کا علم ہوا، تو اس نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب تمام مسلمان وہاں پر حاضر ہوئے تو نجاشی نے کہا کہ مجھے اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرو۔ جب تعلیمات بیان کی گئی تو اس نے سمجھا کہ یقیناً یہ حق پر ہے۔ اس نے عزت کی، تکریم کی، ان اصحاب کو رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کا ادب احترام کیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ پیغام ملا کہ آپ مدینہ کی طرف تشریف لے آئیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچ جائیں۔ ایک وقت گزر گیا، ایک
عرصہ بیت جانے کے بعد حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حبشہ سے کچھ لوگ مدینہ تشریف لائے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ آتے ان لوگوں کو اصحاب کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا، 2 صحابیوں کی ذمہ داری کسی ایک صحابی کو دے دی جاتی، کسی شخص کی جو ہے وہ ذمہ داری کسی شخص کو دے دی جاتی۔ انہوں نے، ان صحابہ نے ان لوگوں کا رہنے کا بندوبست بھی کرنا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری کسی کو نہیں سونپی، بلکہ کیا کیا، ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر ترکی خیمہ لگایا گیا اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا۔ اب ہوتا ایسے تھا کہ جب پہلے کبھی کسی کو کچھ بھیجنا ہوتا تو حضور علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذریعے سے بھیجا کرتے، لیکن آج حضور علیہ السلام نے نہ تو کھانا پکانے کی کسی کی ذمہ داری دی، بلکہ خود کھانا پکایا اور خود پھر حضور علیہ السلام اس کھانے کو لیتے ہیں اور ان کے خیمے میں خود لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بڑے حیران ہوئے، عرض کی کہ حضور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج کیا ماجرا ہے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے چند اصحاب ان کے پاس گئے تھے، ان لوگوں نے ان کی تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جو شخص میرے اصحاب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے میں محمد ان کے ساتھ محبت کا اظہار ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں یقیناً حضور علیہ السلام بہت زیادہ محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی صحابی کو کوئی تکلیف دی، فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، اور پھر ارشاد فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ تو ہمیں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے اصحاب کے بارے میں، بلکہ اصحاب کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ تو جتنے بھی اصحاب ہیں تمام اصحاب عظمت اور رفت کے حامل ہیں، لیکن تمام اصحاب میں سے ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو مقام اور مرتبہ نصیب ہوا، دیکھیں آپ کے جو خصائص میں سے ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کو ہم بد مذہب کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں، اس شخص کو ہم بد دین کہہ سکتے ہیں، بدتمیز کہہ سکتے ہیں، لیکن دار اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی صحابیت کا انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ان کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان کی صحابیت کا انکار کرے گا تو گویا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور جو قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار کر دے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ شان اور عظمت حاصل ہے، اور جتنے بھی صحابی ہیں کسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی ایک پشت صحابیت کے درجے پر فائز ہے، اور کسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی 2 پشتیں صحابیت کے درجے پر فائز ہیں۔ اور صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان کے اندر حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو اور ان کا زمانہ بھی پایا ہو۔ تو کسی کی ایک پشت صحابی ہے، کسی کی 2 پشتیں صحابی ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 4 پشتیں صحابیت کے درجے پر فائز ہیں۔
تو یہ اگر اعزاز حاصل ہے تو صرف حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ آپ کے باپ بھی صحابی تھے، آپ خود بھی صحابی تھے، آپ کے بیٹے بھی صحابی تھے، آپ کے بیٹوں کے بیٹے بھی صحابی تھے، تو 4 پشتیں صحابیت کے درجے پر فائز تھیں۔ اسی طرح اور جتنے بھی اصحاب ہیں، تمام اصحاب نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تأمل کیا ہے، کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا ہے، کچھ نہ کچھ تحقیق کی ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کیا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھتے رہے، حضور کی تعلیمات حاصل کرتے رہے، اسلام قبول نے کیا، تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، تحقیق مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی چلا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو پھر جا کر آپ کی تحقیق مکمل ہوئی اور پھر آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو اور جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تأمل کیا، غور و فکر کیا، تدبر کیا، تفکر کیا اور پھر جا کر اسلام قبول کیا۔ اور حضور علیہ السلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جب پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، نہ کوئی تأمل کیا، نہ کوئی غور و فکر کیا، بلکہ پتا چلا حضور نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آگے بڑھ کر کے گواہی دے دی، حضور میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شخصیت کو اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچ کے ساتھ آیا اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جو سچ کے ساتھ آیا، اس سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، اور وہ کہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات مراد ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ابو جہل نے پروپیگنڈا کیا، کہا کہ ہمیں کوئی خبر دیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج پر گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مجھے سیر کروائی گئی، اور رات کے کچھ لمحے میں ہو کر کے آیا ہوں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے بڑا مشکل تھا، 1 مہینے کی مسافت ہے، کوئی شخص چھو کر کے بھی آتا ہے تو اسے 2 ماہ لگتے ہیں، 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے میں رات کے کچھ حصے کے اندر گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، تو یہ ماننے کے لیے تو کوئی شخص تیار نہیں تھا۔ تو ابو جہل نے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ پروپیگنڈا کرنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگا کہ آپ بتائیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، تو کیا تم مان لو گے؟ کہا یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں۔ کہا لو تم بھی نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا، لیکن تمہارے جو رسول ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے، لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ بات میرے رسول نے کہی ہے تو رب کی قسم انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے بالکل سچ کہا ہے۔ اچھا یہ بات حضور سے ڈائریکٹ نہیں سنی، بلکہ یہ کسی کافر کے منہ سے سنا ہے، اور اتنا یقین ہے اپنے نبی پر کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی غور و فکر کے آپ حضور علیہ السلام کی تصدیق فرمایا کرتے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے سب کچھ حضور کے نام پر قربان کیا ہے، کسی ایک چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے
اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا چاہا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ رات کا وقت ہے اور آپ تشریف لے گئے۔ آپ گئے کہاں؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور غار ثور ہے، اب وہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ حضور جب میں چلتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے۔ اچھا اس کو نا بالکل سادہ کر دیں، یہ جو ہلکی سی ہے نا اس کو ختم کر دیں۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور جب میں چلتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے، جب میں آگے ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں فوراً پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب میں پیچھے ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے آ کر حملہ نہ کر دے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، اور پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے بڑھ کر کے بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حفاظت کر رہے ہیں اور چاروں اطراف سے ایک اکیلا شخص حفاظت پر مامور ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جرت ہے، آپ کی بہادری ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے مال کا اعلان کیا کہ تمہارے مال کی ضرورت ہے دین کو، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بیعت کی کہ میرے حالات کچھ بہتر ہیں تو کیوں نہ اس بار میں حضرت ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور یہ ان کا جو آگے بڑھنا ہے، اس بات کی تلقین ہمیں دین کرتا ہے۔ دین کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دینداری میں نہیں بلکہ دنیا داری میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس شخص کے پاس فلاں گاڑی ہے میرے پاس فلاں ہونی چاہیے، اگر اس شخص کے پاس اتنا بڑا مکان ہے میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، اگر اس کا اتنا کاروبار ہے تو میرا اتنا کاروبار ہونا چاہیے۔ تو ہماری جو کیفیت ہے وہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہے، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ تم دین میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اور ہمیں تو حکم دیا گیا کہ جب تم دنیا داری کو دیکھو تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کرو، اور جب تم دین داری میں دیکھو تو اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو۔ جب تم دنیا میں دیکھنا چاہو تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو۔ آج اگر تمہارے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان ہے تو ان لوگوں کو دیکھو نا کہ جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان نہیں ہے، وہ کرائے پر گزارا کر رہے ہیں، وہ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں وقت پر کرایہ دینا ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ کرائے پر ہیں تو اس شخص کو دیکھیں کہ جس سے وہ بھی میسر نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں لاہور کی سڑکوں میں، آپ چلے جائیں گجرانوالہ، آپ چلے جائیں بڑے بڑے شہروں کے اندر، آپ کو پل کے نیچے لوگ جو ہیں وہ زندگیاں گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ کہ جن کو سر چھپانے کے لیے چھت بھی میسر نہیں ہے، وہ وہاں پر راتوں کو جو ہے وہ کس طرح وقت گزارتے ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو ہمیں نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جب ہم نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ہماری زبان پر شکوہ نہیں آئے گا بلکہ رب کا شکر ادا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا دمشق کے بازار سے، تو دمشق کی جامع مسجد میں نے نماز ادا کی تو جب نماز سے فارغ ہوا میں باہر آیا، دیکھا تو وہاں پر جوتا موجود نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا، معدوم پایا، سمجھ گیا کہ جس سے ضرورت تھی وہ لے گیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں برہنہ پا وہاں سے نکلتا ہوں، ننگے پاؤں چل رہا ہوں۔ اب کیا ہوا، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اے سعدی اتنا بڑا شیخ ہے اور تمہارے پاس اس وقت پہننے کے لیے جوتا بھی موجود نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں اب بھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی کہ جس کے پاؤں بھی سلامت نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں اسی لمحے میں نے رب کا شکر ادا کیا، الہی تیرا شکر ہے اگر جوتا نہیں تو نہ صحیح پاؤں تو سلامت رکھے ہیں نا۔ تو جب دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہم رب کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور اگر ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیں گے
تو پھر یقیناً ہمارے اندر جوش اور جذبہ اور ولولہ آئے گا کہ ہم دین کے معاملے میں اس سے آگے بڑھیں۔ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ اس شخص کو دیکھیں کہ جس نے کبھی نماز تہجد کو بھی ترک نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ نماز تہجد ادا کرنے والے ہیں تو اس شخص کو دیکھیں کہ جس نے کبھی نماز اشراق اور چاشت کو بھی ترک نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو آپ اس شخص کو دیکھیں کہ جو ایک دن میں کتنے کتنے پارے جو ہے وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی کرتے ہیں تو آپ اس شخص کو دیکھیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی دروس قرآن کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں گا۔ آپ گھر گئے، جا کر سارا سامان اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حضور اس کا آدھا میں چھوڑ آیا ہوں۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے جب مال لینے گئے تھے تو اس وقت آپ نے قیمتی لباس پہنا تھا، لیکن جب واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور آپ نے کانٹوں کے ساتھ بٹن بند کر رکھے ہیں۔ وہ جو قیمتی لباس ہے وہ بھی اس مال کے اندر شامل کر لیا۔ اور ہم نے روایات میں پڑھا ہے آپ گھر گئے اور جھاڑو کے ساتھ جتنا سامان تھا وہ سارے کا سارا جمع کیا اور پھر وہ جھاڑو بھی اس سامان میں رکھا اور حضور کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب گھر میں جو کچھ تھا وہ تو سارے کا سارا لے آئے تھے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جائے گا کہ شاید گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کا یہ جواب نہیں تھا۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں سنو، آپ نے عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا اگر رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا تو اس امت کے سب سے غریب شخص کا نام ابو بکر صدیق ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ لیکن میرے محبوب نے یہ قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا گیا، کہا کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ امت کا سب سے بہادر شخص کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ غزوہ بدر کا دن تھا، جب رات کا وقت ہوا، ایک طرف 313 لوگ تھے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جرار تھا، ایک کے مقابلے میں 3 گنا سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر رات کو حضور کے خیمے کا پہرا دینے کی جب بات آئی تو سوال ہوا کہ پہرا کون دے گا؟ اب سارے اصحاب تو جان کی کا نذرانہ پیش کرنے آئے تھے نا، کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، سارے نذرانہ پیش کرنے آئے تھے، لیکن یہاں پر جان قربان کرنے کی بات نہیں تھی، یہاں پر جان کی حفاظت کی بات تھی۔ یہ نہایت نازک مرحلہ تھا۔ اب بات ہوئی کہ کون حفاظت کرے گا۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی شخص میری لاش سے گزر کر تم تک پہنچے گا، یہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے۔ اچھا لاش سے گزر کر تمہارے پاس پہنچے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لاش سے گزرنا بھی ممکن ہے، تمہارے پاس پہنچنا بھی ممکن ہے، لیکن یہاں پر یہ بات نہیں تھی۔ یہاں پر یہ تھا کہ کوئی لاش سے گزر ہی نہیں سکتا، لہٰذا تمہارے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نہایت نازک مرحلہ تھا۔ تو اس وقت جب بات آئی کہ حضور کے خیمے کی حفاظت کون کرے گا، تمام اصحاب موجود تھے لیکن سب خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا میں یہاں کھڑا ہوں، کسی کافر کی جرت نہیں ہوگی، کوئی نہ مجھ سے آگے بڑھے گا اور نہ ہی حضور تک کوئی پہنچ پائے گا۔
کہا کہ اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس امت کا اگر کوئی سب سے بہادر شخص ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ مال کی حفاظت کی، نہ ہی مال کی پرواہ کی، اور نہ ہی آپ نے کبھی اپنی جان کی پرواہ کی۔ اسی طرح آپ نے کبھی حضور کے نام پر اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ایک ایسا موقع آیا، ایسی جنگ تھی کہ جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق ایک طرف تھے اور دوسری طرف ان کا بیٹا کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ اب باپ مسلمانوں کی طرف سے ہے اور بیٹا کفار کی طرف سے ہے۔ جب رات کو جنگ ختم ہوئی، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو آئے، بیٹا بھی گھر میں تھا، خود بھی گھر میں تھے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے والد گرامی، آج 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ سنو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تم 1 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ تو یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اپنی جان کا بھی، اپنی اولاد کا بھی، اور اپنے مال کا بھی کبھی جو ہے وہ خیال نہیں کیا، سب کچھ قربان کیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کتنی محبت فرمایا کرتے حضرت ابوبکر صدیق سے۔ آپ سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ حضرت بتلائیے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سے۔ عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ تو کہا کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ میری مراد مردوں سے تھی، حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کے باپ صدیق اکبر سے۔ تو حضور علیہ السلام بڑی محبت فرمایا کرتے، بلکہ حضور ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضرت ابوبکر صدیق سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھوا کر لائیں۔ آپ نے وہ انگوٹھی لی اور چلے گئے، معمار کو کہا کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھ دیں۔ اللہ کا نام لکھ دیا گیا۔ اب جب اس کو دیکھا تو گوارا نہ ہوا، رب کا نام تو موجود ہے لیکن رب کے محبوب کا نام موجود نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے اسے کہا کہ یہاں پر وہ حضور کا نام بھی لکھ دیں۔ اس نے حضور کا نام بھی لکھ دیا۔ اب کتنے نام ہو گئے؟ 2، ایک اللہ کا اور ایک اللہ کے رسول کا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور نے وہ انگوٹھی لی اور اس کو پہن لیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور جانے ہی والے تھے کہ حضور نے واپس بلایا اور بلا کر کے کہا، ابو بکر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1 نام لکھوانا ہے اور تم نے 3 نام لکھوا دیے۔ اب ایک لمحے کے لیے بڑے حیران ہوئے، میں نے تو 2 نام لکھوائے تھے، یہ تیسرا نام کہاں سے آ گیا؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، آپ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امی حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، بندہ نواز آپ پریشان نہ ہوئیے، بلکہ آپ نے اللہ کا نام لکھوایا، ابو بکر نے آپ کا نام لکھوا دیا اور اللہ نے ابو بکر کا نام لکھوا دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور بھی محبت فرمایا کرتے اور اللہ خود ان سے محبت فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو لوگ ان ذوات مطہرات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے، بہت سے قصے اس وقت میرے خانہ ذہن کے اندر موجود ہیں۔ حضور تشریف فرما تھے، آپ نے سوال کیا، کہا کون ہے وہ شخص کہ جو آج روزے سے ہو؟ غیر رمضان تھا، تمام اصحاب خاموش ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا حضور میں روزے سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تمام لوگ خاموش تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا حضور میں نے آج ایک یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، کہا کون ہے وہ شخص کہ جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟
किसी शख्स ने हाथ खड़ा नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर चौथा सवाल किया, कहा कौन है वो शख्स कि जो आज किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शामिल हुआ। तमाम असहाब खामोश थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया। 4 सवाल किए, चारों सवालों पर सिर्फ हाथ खड़ा करने वाला शख्स था तो वो अबू बकर सिद्दीक था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको और तमाम असहाब को मुखातब करते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सुन लो, अगर किसी शख्स के अंदर एक दिन में ये 4 चीजें मौजूद हों, किसी ने एक दिन के अंदर इन 4 चीजों पर अमल किया हो, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस शख्स के लिए जन्नत की राहें खोल देगा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक आप जब अमीरुल मोमिनीन बने, आपने बहुत से फलाही काम किए। एक अहम तरीन काम, आपने एक बाकायदा रजिस्टर बनाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत मरवी है, आप फरमाते हैं कि आपने रजिस्टर बनाया और एक तरफ उन लोगों के नाम लिखे कि जो जरा आसूदा हाल थे और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे कि जो मजबूर लोग थे, और कहा कि ये शख्स फलां शख्स की कफालत करेगा। अब इस तरह जिम्मेदारियां एक दूसरे को दे दी। आप फरमाते हैं कि एक अरसा बीत गया, मेरे हालात मजीद बेहतर हुए, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी और की कफालत कर लूं। आप फरमाते हैं मैं गया, वो रजिस्टर खोला, अब उसके अंदर देख रहा हूं कि हर मजबूर शख्स के साथ उसके कफील का नाम लिखा है। आप फरमाते हैं मैं तलाश करता करता एक ऐसी बुढ़िया के नाम पर रुका कि जिसके साथ कफील का नाम मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि इसका कोई कफील नहीं, चलो मैं कफालत करता हूं। आप फरमाते हैं कि मैं उस बुढ़िया के पास चला गया। वो बुढ़िया नाबीना थी। मैंने उससे बात की कि मैं तुम्हारी कफालत करना चाहता हूं। कहा कि मेरी कफालत के लिए कोई शख्स यहां मौजूद है, आता है। कहा कौन है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। कहा किस वक्त आता है? कहा तो वो सुबह के वक्त आता है। कहा ठीक है। हजरत उमर फारूक ने अगले दिन फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के फौरन बाद उस बुढ़िया के पास गए तो उसने कहा कि वो तो तुम्हारे पहले ही आकर सफाई सुथराई करके वो वापस जा चुका है। बड़े हैरान हुए। अगले दिन नमाजे फजर से पहले वहां पर पहुंचे और किसी ऐसी जगह पर, ऐसे जाविये में बैठ गए कि गुजरने वाले शख्स को नजर नहीं आते थे, लेकिन हर गुजरता हुआ शख्स उनको नजर आता था। आप फरमाते हैं कि मैं बैठ गया। अब क्या हुआ? एक शख्स को मैंने आते हुए देखा जिसके पांव में जूता भी मौजूद नहीं था। वो आ रहा है और वो बुढ़िया के दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने आगे बढ़ करके उसको पकड़ लिया। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मुड़ करके देखा तो वो कोई और शख्स नहीं बल्कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रात के अंधेरे के अंदर ये नेकी किया करते। और हमने रवायात में पढ़ा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ना सिर्फ उसके घर की सफाई करते बल्कि पानी भी भर कर लेकर के आते और बाकायदा तौर पर उसके घर की सफाई और सुथराई का ख्याल करते। अब कहा कि हजरत ये बात तो समझ आती है कि रात के अंधेरे में आप क्यों आते हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि आप बुरहना पा आए हैं, आपने पांव के अंदर जूता भी नहीं पहना, इसकी वजह क्या है? तो आपने जो जवाब इरशाद फरमाया वो सुनिए। फरमाया इसलिए कि ये जो वक्त है ये लोगों के आराम करने का है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जूतों की आवाज की वजह से किसी के आराम में खलल आए। बड़ी माज़रत से कहूंगा, आज हमारे घर शादी ब्याह का मौका आया तो हमने इतना ढिंडोरा पीटा कि मोहल्ले वाले, गांव वाले, बस्ती वाले हमारी खुशी की वजह से परेशान हो गए। हमने ये सोचा ही नहीं कि किसी के घर में कोई बीमार शख्स ना पड़ा हो। हमारे जहन के अंदर ये ख्याल ही नहीं आया कि कोई कितना परेशान होगा। अगर मुझे खुशी है तो मैं खुशी इस जाविये में उसका इजहार करूं कि वो लोगों के लिए भी खुशी का सामा हो, लोगों के लिए तकलीफ का सामा ना बने, लोगों के लिए अजियत का बायस ना बने। हमने रस्म हिना जो है वो रात 10 बजे शुरू किया और 12-1 बजे तक हमने जो है वो पूरे मोहल्ले वालों को तकलीफ दी। साहेब, हमारे जो असलाफ हैं उनका तो अमल ये है कि वो जूते के शोर की वजह से भी किसी के आराम में खलल नहीं आने देते।
بتاؤ آج ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کے طرائق کو چھوڑ دیا، ان کے طریقہ ہائے زندگی کو ہم نے ترک کیا، تو آج پوری دنیا پر ہم ذلیل و رسوا ہونے لگے۔ بڑی معذرت سے کہوں گا، ہم نے اپنی شادی بیاہ سے لے کر، اپنی فودگی سے لے کر، اپنے کاروباری زندگی سے لے کر، اپنے جو ہے وہ خاندانی زندگی سے لے کر اپنی ذاتی زندگی تک، ہم نے اگر کسی چیز کو فالو کیا ہے تو وہ فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں۔ ہم نے مغرب کو کاپی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ پھر یہ بنی، جس کا سبب یہ اس سبب سے ہے کہ ہم نے پھر جو ہے وہ عزت اور تکریم کو کھو دیا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، ہم آج بھی قرآن اور حدیث کو پکڑ لیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا شعار زندگی بنا لیں، تو ہم آج بھی ممتاز ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، لیکن ہم نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے اپنے آپ کے ساتھ، ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے بتائے ہوئے راستے پر ہم گامزن رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، انہی کی اتباع میں ہم زندگی کا ایک ایک لحظہ بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ کیا تو اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کل قیامت کے دن بھی ہم سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہمت عطا فرمائے، جن کاموں سے حضور نے روکا ہے ان تمام منہیات سے رک جانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے۔ وما توفیقی الا باللہ۔